یہ عقیدہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں کہ رزق دینے والا اللہ اور صحت دینے والا اللہ، عزتیں اور ذلتیں اللہ کی حکمت کا تقاضا۔ اپنی زندگی کے اندر عقائد کی مضبوطی پیدا کریں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس بات پر دی گئی تھی؟ کوئی ان کا سیاسی جھگڑا ہی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی سیاسی بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی تھی، اور جہاد کا بھی ٹائم ہی نہیں آیا تھا، ابھی مسلمانوں نے تو تلواریں نہیں اٹھائی تھی، مکی دور تھا۔ سب سے زیادہ صحابہ کو جو سزا دی جاتی تھی نا، وہ اس بنیاد پر دی جاتی تھی کہ اپنا عقیدہ بدل دو۔ عقائد سے برگشتہ کرنے کے لیے، عقائد چھڑوانے کے لیے۔ آج لوگوں نے بڑا سستا سمجھ لی ہے عقائد و نظریات کو، جو بھی آتا ہے جس طرح کا بھی آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو تو صحیح کتنی ملمہ سازی سے بات کرتا ہے، کتنا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ او خدا کے بندے، تیرا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی۔ یہاں تو لوگ ہمارے عقائد کو تباہ کر رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، حضور کی نسبتوں کے بارے میں، اور ہمیں فکر نہیں ہے۔ اتنی دور لے جایا جا رہا ہے، اتنا فکری انتشار اور اتنی غلیظ باتیں معاذ اللہ ذہنوں میں اتاری جا رہی۔ خدا را کچھ تھوڑی توجہ کریں، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ تھوڑا سا نا، وہ کسی نے کہا تھا یوں چلے آؤ نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اور کسی نے کہا تھا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ عقیدوں کی پختگی، نظریاتی پختگی، صراط مستقیم پر استقامت بہت بڑی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب سفر کے لیے جانے لگا تو میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ میں نے پھر عرض کی حضور کوئی اور نصیحت کر دے، تو محبوب فرمانے لگے کہیں کوئی کمزوری ہو جائے زندگی میں، سستی رہ جائے تو اپنے رب سے استغفار کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ کو نصیحت کر دیں؟ تو کہتے ہیں محبوب نے آخری بات کی اور طے کر دیا میرے لیے سفر کا وہ رستہ۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اور دوسرا اپنے دین پر، اسلام پر استقامت اختیار کرو۔ اپنے عقیدے کے معاملے میں کبھی کمزور نہ پڑنا، دین پر، اسلام پر استقامت اختیار کرنا، کچی پکی باتیں زندگی میں نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی۔ تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا، یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی، فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی، تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگی اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نقطہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، کیا کہتے ہیں، کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا، تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ
سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی۔ شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا، وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ کٹھے کر لیے، اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا، ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے، سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے، لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ انہماک۔ ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دھوپ چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں، وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا کیونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے، تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی، کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی۔ بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ جگہ پہ وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اپنے کسی مخالف مسلمان بھائی کی تکلیف پر بھی خوش ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی مصیبت پر معاذ اللہ اظہار مسرت کرتے ہیں۔ دکاندار اگر دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ والے دکاندار کا کام بیٹھ گیا تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، تاجر دیکھتا ہے کہ فلاں تاجر ناکام ہو گیا تو راضی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے بعضوں کے بچے امتحان میں فیل ہو گئے تو بعض گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ دینی لوگ، مذہبی کہلانے والے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ڈوب اس لیے گیا ہے کہ میرا جو بے ادب تھا، میرا جو مخالف تھا، اسے ڈوبنا ہی چاہیے۔ اتنی بڑی کمزوری، یہ آپ غور کر لیں اپنے دلوں میں، آپ اس چیز کو جھانک کے دیکھیں۔ ایک شخص مصیبت میں اور مسلمان ہے، لیکن چونکہ ہمارا مخالف ہے ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ہو گیا، اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا، اس کے کرتوتوں کا یہ پھل ہے۔ اتنی کمزور بات، اللہ کے بندے بھی کبھی اس طرح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال بھی ہوتا ہے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، وہ سجنا بھی تے مر جانا ہے۔ لیکن اظہار مسرت کرنا، اس کو شماتت کہتے ہیں۔ کسی مسلمان کو، کسی بھائی کو اس کے نقصان پر یا آنے والی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کو شماتت کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے منافقوں کی بات ارشاد فرمائے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم
فرمایا ان کا طریقہ یہ ہے منافقوں کا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگے. انداز دیکھیے قرآن پاک کا, کوئی تمہیں بھلائی پہنچے تو منافقوں کو بری لگتی ہے, اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں, اس پر وہ بڑے راضی ہوتے ہیں کہ او ہو انہیں تکلیف پہنچ گئی, فرحت اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو, لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کا داؤ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے, کچھ بھی تمہارا وہ نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ تعالی ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں. کبھی بھی کسی شخص کی مصیبت پر مسرت کا اظہار نہ کرے, کبھی بھی. یار آپ خیر نہیں کر سکتے تو اتنے تو نہ کمزور ہوں روحانی طور پر, اتنا تو نہ انسان گر جائے کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا خوشی کا اظہار کر رہا ہو. میرے نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش نہ ہونا, اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا, یہ ترمذی شریف ہے. الفاظ کا انداز دیکھیے کس طرح کا ہے. حضور فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کرنا, ورنہ اس پر اللہ رحم کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. نہ اس طرح کا کام کرنا کہ میں اپنی مرضی کی محبت کروں. آپ کریں محبت کے لیے, اگر آپ ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو شریعت میں منع نہیں تو نہیں منع, لیکن اس اظہار محبت پر جو جذبہ آپ نے اختیار کیا اس پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مطالبہ کیا ہے, حضور کی محبت ہم سے کیا مطالبہ کرے. یہ حدیث عرض کرنے لگا مشکات شریف سے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک جگہ وضو کیا, تو حضور کے جسم نور سے جو وضو کے قطرے لگے نا, جنہ نے دل پر جانی ڈٹھا او وکھیاں ہی تک لیاں, وہ جو حضور کے جسم نور سے قطرے مبارک لگے نا, صحابہ نے وہ اپنے ہاتھوں پہ نہیں اور چہروں پہ ملنا شروع کیا اور وجود پر ملنا شروع کیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام اور سے محبت کا یہ جذبہ دیکھ رہے, حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی محبت نے, حضور محبت نے یہ جذبہ ہمارا بنا دیا ہے. اب حضور نے اپنی محبت کا ایک مطالبہ کیا, محبت رسول نے ایک مطالبہ کیا جو نبی پاک نے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھا, اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں, میلاد کا دن ہے, یہ جو اپنے محبت کرنے والوں سے نبی پاک نے مطالبہ کیا یہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے انشاءاللہ. پوری کوشش کرنی ہے یہ مطالبہ پورا کریں. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جب اپنے وضو کا پانی بطور تبرک جسم مبارک سے مس ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے دیکھا, تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے, یا یہ چاہتا ہے کہ رب و رسول اس سے محبت کرے, تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے. یہ ان صحابہ کو دیکھ کر حضور نے بیان کیا, گویا محبت رسول والا جھوٹ نہیں بولتا. حضور فرمانے لگے جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے, وہ جب بات کرے تو سچ بولے, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے. اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر زبان سے نعت پڑھتے ہیں, رسول کا ذکر پاک کرتے ہیں, نبی پاک کے تذکرے کرتے ہیں, اگر اس سے جھوٹ بولیں گے, بددیانتی کریں گے, خیانت کریں گے, وہ خیانت ذاتی ہو, ملی ہو, قومی ہو, دینی ہو, کوئی بھی. اور اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو ایذا دیں گے تو یا حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر اس کے مزاج سے تو تکلیف ایسے رخصت ہو جاتی, وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں, وہ تو اس کا تو رویہ بدل جاتا ہے. آج 3 آپ نے ارادے اپنے دل میں لے کے جانے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے, اللہ رسول اس سے محبت کرے, وہ جب بات کرے تو, جب امانت رکھی جائے تو
خیانت نہ کرے اور اپنے ساتھ والوں کو کوئی تکلیف آج ارادہ کر نہ لے زبان سے جھوٹ، کیونکہ سچے نبی کے ماننے والے، بددیانتی نہیں کرنی کیونکہ امانت دار نبی کے غلام ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ رحمت للعالمین نبی کے غلام۔